قیدی کو نماز پوری ہے ہمارے تکلیف کی وجہ سے رکوع کیا ارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی سورۃ البقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں ذکر تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، آخری نبی کی امت کو سب سے افضل قبلہ عطا فرمایا، اور جس طرح رہبری اور رہنمائی کے لیے سب سے افضل پیغمبر عطا فرمایا، اللہ کی اس نعمت کا ایمان والوں پر شکر ادا کرنا لازم ہے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں، اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا ربط اس طرح ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ سب سے افضل قبلہ دیا، اور جیسے اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ سب سے افضل پیغمبر کا امتی بنایا، اسی طرح اللہ نے ایک تیسرا انعام بھی تم کو دیا ہے، اور وہ تیسرا انعام ہے کہ ذکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی۔ جس طرح قبلہ نعمت ہے اور جس طرح آخری پیغمبر کا امتی ہونا نعمت ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق مل جانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ذکر اللہ تعالیٰ کی نعمت بہت بڑی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں سب سے مؤثر، سب سے زیادہ اثر انداز
کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا لسانک رطبا لذکر اللہ او کما قال علیہ السلام، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا ذکر۔ پھر ذکر ایک ایسی عبادت ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کی ایک حد ہے۔ فرض نماز 5 وقت کی ہے، 6 وقت کی نہیں، اور روزے 1 مہینے کے فرض ہیں، 1 مہینے سے زیادہ کے رکھو گے تو یہ اضافہ ہے ممنوع۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی آخری تاریخوں میں روزہ نہ رکھنا، منع کر دیا آپ۔ کیوں؟ 30 روزے ہیں، اگر آخری تاریخوں میں تم روزہ رکھو گے تو ایسا لگے گا 30 نہیں بلکہ 32 ہے۔ تو نماز کی ایک حد مقرر ہے، کئی وقت کی نماز فرض ہے؟ 5۔ اس میں اضافہ نہ کرو، اضافہ کرنے کی اجازت نہیں، اضافہ کرو گے تو بدعت باغی۔ روزے 1 مہینے کے فرض ہیں، اس پہ اضافہ نہ کرو، یعنی نفل روزے رکھنے کی اجازت ہے۔ فرض کتنے ہیں؟ 1 مہینے۔ اسی طریقے سے زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض، پوری زندگی میں۔ لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کی اللہ نے کوئی لمٹ نہیں رکھی، اور یہ ذکر فرض ہے۔ یہ ذکر بھی فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے ہی اللہ کے بندوں پر اللہ کا ذکر کرنا فرض ہے، مگر اس کے لیے کوئی حد نہیں۔ فرمایا والصادقین والصادقات والمؤمنین والمؤمنات، اور جب ساری صفات ذکر کی والصائمین والصائمات، لیکن جب ذکر کا نمبر آیا تو کیا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے مرد ہیں اور کثرت کے ساتھ یاد کرنے والی عورتیں ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرو اور خوب یاد کرو۔ پھر نماز کے لیے خاص حالت ہے، لیکن ذکر کے لیے کوئی حالت مقرر نہیں۔ اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، ضروری ہے کہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرو کیسے؟ قیاما، کھڑے ہو کر، وقعودا، اور بیٹھ کر، وعلی جنوبکم، اور اپنی پہلوؤں کے بل، یعنی کروٹ سے لیٹے ہوئے، چت لیٹے ہوئے، ہر حال میں اللہ کو ذکر کو، کسی حالت میں معاف نہیں۔ اسی طریقے سے نماز کے لیے طہارت شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں۔ ذکر کے لیے طہارت بھی شرط نہیں ہے، وضو نہیں ہے پھر بھی اللہ کو یاد کرو۔ یہ اللہ کا ایسا فرض ہے جس سے ہم لوگ غافل ہیں۔ یہ فرض ہے، اور یہ خالی ظہر میں نہیں فرض ہے، بلکہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ذکر ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ اور اسی طریقے سے ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہے جس بندے کو اللہ یاد کرے؟ فرمایا کہ اگر تم تنہائی میں مجھے یاد کرو گے تو میں اکیلے تمہیں یاد کروں، اگر تم مجمع میں میرا ذکر کرو گے تو ہم فرشتوں کے مجمع میں تمہارا تذکرہ کریں گے، اگر تم ایک بالش میری طرف دوڑ کے آؤ گے، چل کے آؤ گے، تو میں 2 بالش، ایک ہاتھ چل کے آؤ گے تو 2 ہاتھ،
اگر تم چل کے آؤ گے تیز تو ہم دوڑ کے آئیں گے. یعنی جیسا ذکر کرو گے، جو کرو گے تم ویسے ہی تمہیں بدلہ ملے گا. اللہ کا نظام ہے، جیسی کرو گے ویسی بھرو گے، جو کرو گے وہی ملے گا تمہیں. اب تمہاری مرضی. آدمی کیا چاہتا ہے کہ لوگ ہماری بے عزتی کریں، یہی چاہتا ہے. ہر آدمی چاہے لوگ ہماری عزت کریں. تو پھر کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ آپ لوگوں کی عزت کیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری عزت کی جائے گی. ہر آدمی کیا چاہتا ہے کہ جو کام ہم کریں وہ کام ہمارا مشکل ہو جائے، ہے نا، آسانی سے ہمارا کوئی کام نہ ہو. ہر آدمی یہی چاہتا ہے آسانی سے ہمارا کام ہو جائے، جلدی ہو جائے. حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر آدمی 3 چیزیں چاہتا ہے. اس کا کام ہو اجلت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، راحت کے ساتھ. کام بھی ہو اور کیسے ہو؟ جلدی بھی ہو اور عزت کے ساتھ ہو اور آسانی کے ساتھ ہو. یہ ہر آدمی کی تمنا ہے. یہ تمنا پوری کیسے ہوگی؟ کہ تم اگر چاہو تو پوری ہو سکتی. وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ کہ وہ اس طریقے سے کہ تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے. مگر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے آسانی تلاش کرتے ہیں مگر دوسرے لوگوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں. کسی آدمی کا پیسہ باقی ہے، کارخانے میں اس نے کام کیا، اب اس کو جو ہے وقت پورا ہو گیا، اب وہ پیسے مانگ رہا ہے، جیب میں پیسے بھی ہیں مگر دے نہیں رہے. کل آنا گھر پہ. یا آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ آسانی پیدا کی نا، مشکل پیدا کی. تو جب آپ نے مشکل پیدا کی اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کام آسانی کے ساتھ کر دے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ مشکل کسی اور نے نہیں پیدا کی، آپ نے خود اپنے ساتھ پیدا کی. یعنی کوئی اور آپ کا دشمن نہیں ہے، آپ خود اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. کم سے کم آدمی کو اپنا فائدہ تو چاہنا چاہیے. انسان دوسرے کے ساتھ برا چاہ کر کے اپنا نقصان کر رہا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تم تو اپنے بھی نہیں بننا چاہتے، اپنے کاموں کو مشکل بنا رہے ہو. اگر تم نے آسانی پیدا کر دی تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے کاموں کو دنیا میں آسان کرے گا. خالی دنیا میں آسان نہیں کرے گا، مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے. کیا چاہتے ہیں ہم؟ قبر میں آسانی ہو یا تنگی ہو؟ اگر آسانی چاہتے ہیں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ آسانی کرو. اللہ دنیا میں کاموں کو بھی آسان کر دے گا اور قبر کی تنگی کو بھی آسانی سے بدل دے گا، کشادگی. ابھی آسانی کی ضرورت اور ہے ہمیں. میدان محشر میں بڑی پریشانی، بڑی زحمت ہے. فرمایا کہ دنیا میں اگر تم نے آسانی کی اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرے گا، تمہاری عالم برزخ میں آسانی پیدا کرے گا، عالم آخرت میں بھی آسانی پیدا کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذرا اس بندے کے نام اعمال دیکھو، کچھ ہے اس میں؟ فرشتوں نے کہا کچھ بھی نہیں، کوئی نیکی نہیں. کہا ٹھیک سے دیکھو. کہا اللہ ایک چیز ہے ملی ہے. کیا چیز ملی ہے؟ کہا جب یہ آدمی کسی سے سودا کرتا تھا
کچھ بیچتا تھا، کچھ خریدتا تھا تو اس میں آسانی پیدا کر دیتا تھا. اچھا پیسے تمہارے پاس ہیں تو دے دو، کم ہیں چلو کم دے دو بعد میں دے دینا. پھر یہ دیکھا یہ دینے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہے، اچھا رہنے دو. اپنے غلاموں سے اس نے کہہ رکھا تھا جو آدمی پریشان حال ہو اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا. اللہ کہے گا اس بندے نے بندے ہو کر میرے بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا ہے، میں کیوں نہ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کروں، جاؤ اس کو جنت میں داخل کرو. تو اگر آسانی پیدا کرو گے تو آسانی. اب سوچ لیا اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں جب ہم گھر سے نکلیں تو ہمارے گھر کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ ہو اور نکلنے میں دقت ہو، ہے نا. مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں دوسروں کے گھر کے دروازے کے آگے گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں. یہ آسانی پیدا کر رہے ہیں. اگر تم یہی کرو گے تو تمہارے گھر کے ساتھ یہی ہو. دوسرے کے دروازے پہ گندگی ڈالو گے تو تمہارا دروازہ صاف رہے گا، دیکھنا وہ بھی گندا ہو جائے گا. کتنی آسان شریعت ہے. اگر ہر آدمی یہی کرنے لگے تو کسی کو کسی سے شکایت نہیں ہوگی اور مسئلے سب کے آسان ہو جائیں گے. اسی کا نہیں آسان ہوگا بلکہ سب کا آسان ہوگا. اسی طریقے سے فرمایا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ گنہگار تو سبھی ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے ہمارے گناہ سب کو معلوم ہو جائے، ہے نا. پھر کیا چاہتا ہے میرے گناہوں پہ پردہ پڑا ہے، پردہ پڑا رہے، کسی کو معلوم نہ ہو. مگر اس کو دلچسپی اس میں ہے کہ اگر کسی کا کوئی عیب معلوم ہو جائے تو ہم ہی تک نہ رہے بلکہ ہم 10 آدمیوں کو بتا کے اس کو ننگا کر دے، ارے ہے یا نہیں. اگر جو آدمی یہ چاہتا اس کے عیبوں پر اللہ پردہ ڈالے تو فرمایا اس کو وہی کرنا چاہیے جو وہ چاہتا ہے اللہ کے دوسرے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے. اگر اس نے یہاں پردہ ڈالا تو یہاں تو کم لوگ ہیں، قیامت کے دن میدان محشر میں جب سخت پردے کی ضرورت ہوگی وہاں اللہ تبارک و تعالی پردہ ڈال دے گا، اور ایسا پردہ ڈالے گا فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوگی، عام لوگوں کو تو چھوڑیے. تو اسی طریقے سے اگر آدمی جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جیسا عمل کرتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. آسانی پیدا کرو گے آسانی ہوگی، پردہ ڈالو گے پردہ ڈالا جائے گا. لوگوں کے عیب کھولو گے تو تمہارے عیب بند رہیں گے نا، تمہارے عیب کھلیں گے. تم یہاں کسی کو ذلیل کرو گے اللہ میدان محشر میں تمہیں ذلیل کرے گا. اسی طریقے سے فرمایا جیسا کرو گے ویسے ہی بدلہ ملے گا. فرمایا کہ دنیا میں کسی سے غلطی ہو گئی اور وہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے، شرمندہ ہے، آپ کہتے ہیں جی نہیں ہم نہیں معاف کریں گے. ارے بھائی ہمارے وہاں شادی ہے غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، آ جائے کہ جی نہیں، مرنے جینے کا تعلق ہمارا ختم کر دیا ہم نے. تو وہ معافی مانگ رہے ہیں معاف نہیں کر رہا. اللہ نے کیا کہہ دیا اگر تم یہ چاہتے ہو معافی ملے تمہیں قیامت کے دن تو میرے بندوں کو معاف کرو. معاف کرو گے اللہ معاف کرے گا، نہیں معاف کرو گے تو اللہ نہیں معاف کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ایک صحابی ہیں وہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں، غلام کو کسی وجہ سے سزا دے رہے ہیں بے تحاشا. تو پیچھے سے آواز آئی، وہ تو غلام کو مار رہے انہوں نے دیکھا نہیں، للہ اقدر علیک منک علیہ، اللہ کو تمہارے اوپر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے جتنی تم کو سزا دینے کی طاقت اس پر حاصل ہے. اب وہ پلٹ کے دیکھا
کون ہے بھائی؟ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی پہ نظر پڑی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اب جب حضور کو دیکھا تو سمجھ گئے اور کہا اے اللہ کے رسول، میں نے یہ غلام آزاد ہی کر دیا۔ کہاں سزا دے رہے تھے؟ آزاد کر دیا۔ آسانی پیدا کرو گے آسانی ہوگی، معاف کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جب ان کو بہت غصہ آ گیا۔ صدیق اکبر امت میں سب سے رحم دل ہیں۔ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے رحم دل ابو بکر۔ ابو بکر کو غصہ آ گیا۔ رحم دل آدمی کو جب غصہ آتا ہے تو بلا وجہ نہیں آتا، بہت سخت بات ہوگی جب یہ غصہ آیا ہو، اور جب غصہ آتا ہے تو پھر آتا بھی بہت تیز ہے۔ چند موقع ایسے ہیں جہاں ابو بکر کو غصہ آیا ہے۔ ایک موقع پہ غصہ آیا جب یہودی نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، کہا اللہ فقیر ہے، تو صدیق اکبر نے بغیر کسی تعمل کے تاخیر کے اس کے ایک تماچا مارا، اور اس کے بعد اس نے آ کے شکایت کی اللہ کے نبی سے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر آ گئے، تم نے مارا؟ جی مارا۔ کیوں مارا؟ اللہ کو اس نے فقیر کہا۔ کیوں تم نے فقیر کہا؟ اس نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں کہا۔ ابو بکر صدیق کو جھٹلا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر کوئی گواہ ہے؟ کہا گواہ کوئی نہیں، گواہ کوئی بھی نہیں۔ اب جب گواہ نہیں تو پھر کیا قاعدہ ہے؟ مدعی ہے تو گواہ پیش کرے، اگر وہ گواہ نہیں پیش کر سکتا تو مدعا علیہ سے قسم کھلائی جاتی ہے، تم قسم کھا جاؤ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے، جو آدمی بعد میں مکر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، وہ جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ اگر وہ جھوٹی قسم کھا جاتا تو بدلے میں یہودی سے کہا جاتا تم ابو بکر صدیق کے تماچا مار لو، مگر اللہ کو کیسے گوارا ہو؟ اللہ کے لیے تو کیا تھا انہوں نے، غصہ اللہ کے لیے تو آیا تھا، اپنے لیے تھوڑی نہ آیا تھا۔ اس لیے قرآن نازل ہو گیا، قد سمع اللہ قول الذین، قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار۔ کسی نے سنا ہو نہ سنا، ہم گواہی دیتے ہیں ابو بکر سچے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو غصہ کب آیا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کے نمائندے آئے اور انہوں نے کہا نبی کریم علیہ السلام سے آپ ان لوگوں کی وجہ سے لڑنے کے لیے ہم سے آئیں، یہ سب آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو صدیق اکبر نے بڑا سخت جواب دیا، اتنا سخت جواب دیا کہ وہ کہنے لگا کہ یہ کون صاحب ہے؟ تو لوگوں نے بتائی ابو بکر ہیں۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ ابو بکر اگر تمہارا میرے اوپر احسان نہ ہوتا تو میں تمہیں ابھی جواب دیتا۔ سخت بات، سخت موقع ہے تو سخت بات کہی، لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلا ابو بکر کا احسان خالی مسلمانوں پہ نہیں تھا، کس پہ تھا؟ ہر طبقے کے لوگوں پر تھا۔ اور یہ بھی پتہ چلا لوگ کافر ہوتے تھے مگر پھر بھی احسان کرنے والے کا احسان مانتے تھے۔ یہ انسانیت اور شرافت کا تقاضا ہے۔ اگر تمہارا احسان نہ ہوتا تو میں بدلہ دیتا۔ اسی طرح صدیق اکبر کو غصہ کب آیا؟ جب ان کی لخت جگر، نور نظر، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے تہمت لگا دی، اور تہمت لگانے میں پروپیگنڈے سے کچھ مسلمان بھی متاثر ہو گئے، ان کی باتوں میں آ گئے، انہوں نے بھی اس کو نقل کرنا شروع کر دیا۔ اور ان میں ایک ایسے صاحب بھی تھے
جو صحابی بھی تھے اور صدیق اکبر کے رشتہ دار بھی تھے اور غریب بھی تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ اتفاق سے وہ بھی اس سے متاثر ہو گئے۔ قرآن کی آیتیں جب نازل ہوئی پاک دامانی میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی ایسی سخت نصیحت مسلمانوں کو کی ہے، ایسی کسی موقع پر اللہ نے صحابہ کو ڈانٹ نہیں پلائی کہ تم نے یہ سنا کیسے، تم خاموش کیوں رہے، جب تم نے سنا تھا تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے یہ کھلا ہوا بہتان، یہ کیوں نہیں کہا تم نے؟ جو خاموش رہے ان کو بھی ڈانٹا جا رہا، جو اس میں شامل ہو گئے ان کو تو چھوڑیے، جو خاموش رہے ان سے بھی کہا جا رہا ہے تم چپ کیوں رہے، تم نے یہ کہا کیوں نہیں، تم نے اس بات کو چلتا کر دیا، تحسبونہ ہینا، تم اسے معمولی سمجھ رہے ہو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ پاکی کی آیتیں نازل ہو گئی، جب نازل ہو گئی اب صدیق اکبر کا غصہ دیکھنے والا تھا، ابو بکر صدیق کا غصہ، اچھا جو یہودی تھے منافق تھے انہوں نے یہ کام کیا تو کوئی بات نہیں، کانٹے ہیں وہ اگر چبھیں تو کوئی شکایت نہیں ہے، کانٹوں سے شکایت ہوگی، ارے بھائی وہ کانٹے کیا کریں گے، کیا کریں گے وہ، ارے وہ تو چبھیں گے ہی، بیکار شکایت ہے کانٹوں سے چمن والوں، بیکار شکایت ہے کانٹوں سے چمن والوں، چبھتے ہیں اگر یہ تو فطرت کا تقاضا ہے، ان کو کچھ آتا ہی نہیں، ارے ہے یا نہیں، کانٹے تو چبھیں گے ہی، وہ تو منافق تھے، تو اسلام کے دشمن تھے، مسلمان ہو کر اور رشتہ دار ہو کر، اور پھر جس کی ہم مدد کیا کرتے تھے وہ آدمی، میری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کچھ نہیں، بس کیا کیا، قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اب آج کے بعد ان کی مدد کبھی نہیں کرے گی۔ یہ غصہ تھا صدیق اکبر کا، مگر صدیق اکبر تو صدیق اکبر ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کہ ابو بکر یہ قسم کھائیں کہ ہم کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ وَالسَّعَةِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو فضیلت والے ہیں اور جن کو اللہ نے نوازا ہے ان کو قسم نہیں کھانا چاہیے کہ ہم کسی غریب کی مدد نہیں کریں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان تعفوا وتصفحوا، ارے نظر انداز کر دو، چشم پوشی کر لو، جانے دو، اور پھر آگے کیا بات کہی، بڑی عجیب بات کہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اب یہ جو کہا تو حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا، ہم اپنی قسم توڑ دیں گے اور اس کا کفارہ ادا کریں گے، اور جتنی مدد کرتے تو اتنی نہیں ڈبل مدد کریں گے۔ اب دیکھا آپ نے، تو غرضے کی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ معاف کر دو گے تو اللہ کو کیا پسند ہے، معاف کرنا پسند ہے، اور ہم کو کیا پسند ہے، بولو، معاف نہیں کریں گے بدلہ لیں گے۔ یہ ہمارے وہاں شادی میں نہیں آئے تھے، ہم تو جائیں گے نہیں کچھ بھی ہو جائے، بدلہ معافی، اللہ کو ایسے لوگ پسند ہی نہیں۔ اللہ کو کیا پسند ہے، وہ خود بہت معاف کرتا ہے، اتنا معاف کرتا ہے کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ اللہ معاف نہ کرے تو ہم لوگ زندہ نہیں رہ سکتے، اور معاف لوگ کرتے ہیں، اور لوگ بھی کرتے ہیں معاف، مگر کب کرتے ہیں، مجبوری میں، مجبوری میں، پتہ نہیں ہوتا فلاں آدمی نے میرے بارے میں ایسے کہا تو معاف کر رہے، پتہ ہو جائے تو پھر
معاف نہیں کروں. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ جانتا ہے اس کے بعد بھی معاف کرتا ہے. وہ بدلہ لے سکتا ہے اور پھر بھی بدلہ نہیں لیتا. جو فرشتے ہیں عرش آدم کو اٹھانے والے، وہ فرشتے کتنے ہیں؟ 4. کتنے؟ اور قیامت کے دن ہوں گے 8. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں لکھا کہ فرشتے عرش کو اٹھانے والے 4 ہیں اور قیامت کے دن 8 ہوں گے. تو ایک شیعہ مجتہد نے اس کے جواب میں لکھا، واہ مولانا عبدالشکور صاحب، آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ عرش کو آج 4 فرشتے اٹھاتے ہیں اور قیامت کے دن 8 اٹھائیں گے، یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا. تو حضرت نے جواب میں کیا لکھا؟ افسوس قرآن پہ آپ کا ایمان ہی نہیں. اگر قرآن پر آپ کا ایمان ہوتا اور قرآن کا اگر آپ کو علم ہوتا تو یہ بات آپ کی زبان سے نہیں نکلتی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. کیا کہا؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اور اس دن آپ کے پروردگار کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے، سب سے قریبی فرشتے. یہ فرشتے اللہ کی تسبیح پڑھتے. تو کیا پڑھتے؟ 4 فرشتے ان میں سے کیا کہتے ہیں معلوم؟ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم لک الحمد علی حلمک بعد علمک. مانے اللہ کی ذات پاک ہے، قابل تعریف ہے. اے اللہ تیرے لیے تمام تعریف ہے کہ تو جاننے کے بعد بھی برداشت کرتا ہے. جانتا ہے یہ مجرم ہے اور پھر بھی برداشت کرتا ہے. ایسا کوئی نہیں کر سکتا. 4 فرشتے کیا کہتے ہیں؟ دوسرے 4 وہ کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک. اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، قابل تعریف ہے. آپ کی تعریف ہے معاف کر دینے پر طاقت رکھنے کے بعد. طاقت رکھتے پھر بھی معاف کر رہے ہیں آپ. ایسا کوئی بھی نہیں ہے اتنا معاف کرنے والا. کتنوں کو معاف کرتا ہے؟ 70 80 سال تک معاف کرتا ہے. اور بندہ ہے نافرمانی کیے جا رہا ہے، نافرمانی کیے جا رہا ہے، نافرمانی کیے جا رہا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اس کی ایک نس ذرا سی دبا دیتا ہے، ساری پہلوانی ختم. اب صاحب جو ہے وہ سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں. جی چاہ رہا آپ سجدہ کریں، اللہ کے آگے روئیں، زمین پہ سر رکھیں، نہیں رکھ پا رہے ہیں سر، سجدے سے محروم. کتنے ایسے ہیں جو مسجد آنے سے محروم، کتنے ایسے ہیں جو کروٹ بدلنے سے بھی محروم ہو گئے. اتنا طاقت رکھنے والا وہ اتنے دن معاف کرے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اگر ہم لوگ اللہ کو یاد کریں تو ہم لوگوں کو احسان ہے کیا؟ ارے بولو، ہم بندے ہیں اللہ کے. اللہ کو یاد کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ہماری بندگی کا تقاضا ہے. مگر اللہ ہمیں یاد کرے یہ تو اللہ کے اوپر فرض نہیں ہے. اور اللہ اگر ہمیں یاد کرے تو ہمارا مقدر اور ہماری قسمت کتنی بلند ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا تمہیں یاد کرنا بہت بڑی بات ہے، تمہارا یاد کرنا بڑی بات نہیں ہے. اللہ تمہیں یاد کرے یہ بڑی بات. اور اللہ نے کیا کہا؟ ہم تمہیں یاد کریں گے. کس کو یاد کریں گے؟ مولانا لوگوں کو یاد کریں گے؟ خالی عالموں کو یاد کریں گے؟ ہے مجاہدین کو خالی یاد کریں گے؟ بڑے بڑے جو زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ ان کو یاد کریں گے؟ کہا نہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. غریب ہو، بیوہ ہو، یتیم ہو، بے بس ہو، کوئی بھی ہو، گناہوں میں لت پت ہو، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں.
کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ یاد کرے، اور جب اللہ یاد کرے گا تو پھر ذلیل نہیں ہوں گے، اللہ جب یاد کرے گا تو پریشان نہیں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا دیکھو تم میں سے ہر آدمی اللہ کو یاد کرے، اور کیسے یاد کر سکتا ہے اور بڑا فائدہ ہے اس کا۔ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، کتنے ہوئے؟ 30 ہوئے۔ پھر ہر نماز کے بعد تو یہ جو 10 کلمے ہیں تو اور ہر کلمے کے بدلے میں ایک کلمے پر 10 نیکیاں، کتنی ہو گئی؟ 300۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، واللہ اکبر بھی ہے تو کتنی ہو گئی؟ 40۔ لا الہ الا اللہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کتنی ہو گئی؟ اب کتنی ہو گئی؟ 50۔ ہر نماز کے بعد کہا یہ 50 ہوئیں، لیکن یہ اللہ کے وہاں 150 لکھی جائیں گی۔ کتنی؟ 150۔ اور فرمایا سوتے وقت پڑھ لیا کرو یہی 100 مرتبہ، جب 100 مرتبہ پڑھو گے تو کتنی ہو گئی ہے؟ 10 گنا، ایک کو 10 سے ضرب دو، کتنے ہو گئے؟ 100 مرتبہ پڑھو گے 1000 بنی، جب 1000 بنی لکھی جائیں گی یہ 2000، 150 ہوں گی تو کتنے ہو گئے؟ 10 گنا کرو 1500، یہ 1000 ہے، ہو گئی 2000، دونوں کو جوڑ دو کتنی ہو گئی؟ کتنا بن گیا؟ 2500 کا 2500 ہوا۔ 2500 گناہ کوئی آدمی روزانہ نہیں کرتا ہے، یہ 2500 نیکیاں ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مگر لوگ کر نہیں پائیں گے اس کو، اتنی فائدے کی چیز ہے مگر پھر بھی لوگ کر نہیں پائیں گے۔ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ وجہ اس لیے کہ جو ان کا دشمن ہے وہ کرنے نہیں دے گا۔ دشمن کون ہے؟ شیطان۔ کہا کیسے نہیں کرنے دے گا؟ کہا جب بندہ نماز پڑھنے آتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ ایسے تو بھاگ جاتا ہے، جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کرتا آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے اذکر قضا، فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، اور نماز میں تمام باتیں یاد آتی۔ جب نماز میں اس نے یہ باتیں یاد دلائیں تو نماز کے بعد وہ فوراً کان میں کہتا ہے پتہ ہے ارے وہاں بہت جانا ضروری ہے، دیر نہ ہو جائے، کہیں فلاں کام کرنا تھا، کہیں دیر نہ ہو جائے، فلاں سے ملنا ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ حالانکہ کتنی دیر لگتی پڑھنے میں وظیفہ، وہ پڑھتا نہیں ہے، وہ کام کے لیے چلا جاتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی جب شام کا وقت ہوتا ہے، جب بستر پہ پہنچتا ہے تو سوچا اللہ پڑھ لے، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے تھپکی دے دیتا ہے اور پڑھنے سے پہلے ہی سلا دیتا ہے۔ کس قدر آسان ہے۔ اللہ فرمانا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ ذکر کہتے ہیں دل سے یاد کرنے کو، ذکر کہتے ہیں دل سے یاد کرنے کو۔ زبان سے جو ہم کہتے ہیں اس کو بھی ذکر مان لیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دل میں کیا ہے یہ زبان بتاتی ہے، لیکن اصلی ذکر کیا ہے؟ کہاں سے یاد کرنا؟ دل سے یاد کرنا۔ اس سے معلوم یہ ہوا اگر ہم ذکر کریں، تسبیح پڑھیں اور دل میں ہمارے کچھ اور چل رہا ہے مگر تسبیح کے دانے سرک رہے ہیں۔ بعض لوگ تو بیچ میں گالی بھی بک دیتے ہیں اور تسبیح اور دانا سرک رہا ہے۔
کہ یہ ذکر معتبر نہیں اللہ کے وہاں، جس کے اندر زبان سے ذکر ہو اور دل میں دھیان بھی ہو، دل بھی لگا ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مثنوی شریف میں مولانا روم نے کہا بر زباں تسبیح در دل گاؤ خر، ای چنے تسبیح کے دارد اثر۔ زبان پہ تسبیح ہے اور دل میں گائے اور بھینس کا خیال، تو ایسی تسبیح سے کیا فائدہ ہوگا؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، پورا فائدہ تو نہیں ہوگا لیکن تھوڑا فائدہ پھر بھی ہوگا۔ دل میں خیالات آ رہے ہیں اور زبان سے تسبیح پڑھ رہے ہیں، جب بھی فائدے سے خالی نہیں، کیوں؟ کم سے کم زبان تو اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ حضرت نے فرمایا بر زباں تسبیح در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح ہم دارد اثر۔ زبان پر اللہ اللہ اور دل میں دنیا کے خیالات کا ایسی تسبیح سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرما فاذکرونی، مجھے یاد کرو۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یاد کرنے سے مراد کیا ہے معلوم؟ میرے حکموں کو یاد رکھو اور میرے حکموں پر عمل کرو، اطاعت کرو۔ جس کو کہہ دیا حلال وہی ہونا چاہیے، حرام سے بچو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے حکموں کو مانو، ان پر عمل کرو، یہ ہے ذکر۔ ذکر یہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، حقیقی ذکر کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو جاننا اور جاننے کے بعد ان کو ماننا اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنا، اطاعت کرنا، یہ ہے اصل ذکر۔ اللہ کا حکم کیا ہے کہ آپ کے بیوی بچے ہیں، ان کا خرچ اٹھانا، پیٹ بھرنا، ضروریات مہیا کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ بازار گئے کاہے کے لیے؟ گھر پہ بچوں کو کھانے کا انتظام کر لیں، بچوں کے کپڑوں کا انتظام کر لیں، اللہ نے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے، تو یہ ذکر ہے۔ کیا ہے یہ بھی ذکر ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، غیر مسلم آدمی اپنے بچوں کے کپڑے تو بناتا نہیں بناتا نا، اور نہ کھانا وانا کھلاتا ہے، نہ دوا علاج کرتا ہے، یہ تو سبھی کرتے۔ اور غیر مسلموں کو تو چھوڑیے، جانور بھی اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے، پرورش کرتے نہیں کرتے، تو ایک فطرت کا تقاضا ہے۔ مگر کتنا عمدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین۔ مسلمانوں سے کیا کہا گیا؟ اگر تم یہ اللہ کا حکم سمجھ کر کرو گے تو تمہارا ایسا کرنا اللہ کے وہاں عبادت میں لکھا جائے گا۔ 4 درہم ایک آدمی کے پاس تھے، 4 روپے، تو اس نے ایک جو ہے کسی غریب کو دے دیا، ایک کسی مسجد میں دے دیا، ایک اس نے اپنے بچوں کی ضرورت پہ استعمال کیا، ایک اس نے اپنی ضرورت پہ استعمال کیا۔ تو ان میں کون سا افضل ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا جو اس نے اپنی ضرورت، اپنے بچوں کی ضرورت پہ استعمال کی۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ پہلے ان کے حقوق تم سے وابستہ ہیں، ان کا خرچہ تمہارے ذمہ ہے، لہذا ان کا خرچہ پورا کرو۔ اس لیے وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے، اور کیا ہے؟ یہ ذکر ہے۔ فرمایا اگر کوئی آدمی ذکر نہیں کرتا، بیوی بچے کس حال میں ہم سے مطلب نہیں، مگر وہ کیا کرتا ہے؟ مسجد میں بیٹھ کر کے پڑھتا ہے 1000 دانے کی تسبیح، 1000 مرتبہ سبحان اللہ، مسجد سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں یہ ذکر کرنے والا نہیں ہے، یہ ذکر کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، وہ فرض تھا اور یہ مستحب ہے، فرض چھوڑ دیا اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو، میرے حکموں کو یاد کرو، حکموں کو جانو، مانو، عمل کرو۔
اور میرا شکریہ ادا کرو۔ شکریہ کیسے ادا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے کہا، اور بڑی نعمتیں داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دی، انسانوں پر جنوں پر حکومت، نبوت۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کے گھر والوں شکر کرو میرا، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، اے اللہ تیری نعمتیں تو بہت ہیں، ہم کیسے شکر ادا کریں؟ اللہ نے کہا، الآن قد شکرتنی، تم نے میرا شکر ادا کر دیا، تم نے مان لیا ہم نہیں کر سکتے، اے اللہ یہ بھی شکر ہے۔ سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھ لے 3 مرتبہ صبح تو اس نے اس دن شکر ادا کر دیا، اور 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت، اے اللہ جو آپ نے مجھے نعمت عطا فرمائی، او باحد من خلقک یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا فرمائی، فمن کا یہ نعمت آپ کی طرف سے ہے، آپ کی طرف سے، فمن کا وحدک لا شریک لک، آپ کی طرف سے ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں، لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ آپ کے لیے تعریف ہے، آپ کے لیے شکر ہے، تو اس نے اس دن اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ اب بتائیے کتنی نعمتیں اللہ کی ہیں، گن پائیں گے؟ ارے گن پائیں گے؟ تو شکر کہاں سے ادا کر پائیں گے؟ مگر یہ کلمہ اگر تم نے کہہ لیا تو گویا کہ اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ تو ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو طریقہ بتا دیا، اب ہم لوگوں کی ذمہ داری کیا بنتی؟ یہ کلمات سیکھیں اور روزانہ صبح پڑھیں 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ شام کو۔ اللہم ما امسا بی من نعمت، اے اللہ شام کو جو آپ نے مجھے نعمت دی، اور خالی مجھے نہیں، او باحد من خلقک، آپ کی جتنی مخلوق ہے آپ نے کسی مخلوق کو بھی نعمت دی، یہ نعمت کسی کی طرف سے نہیں، اکیلے آپ کی طرف سے، لک الحمد ولک الشکر، اس نے شکر ادا کر۔ اللہ فرماتا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب ضرورت پڑتی تو اللہ کو یاد کرتے اور بعد میں پھر بھول جاتے ہیں۔ امتحان کا جب زمانہ آتا ہے تو دیکھیے تہجد بھی ہے اور وظیفے بھی لمبے لمبے ہیں، امتحان ختم فرض نمازیں بھی گول۔ نہیں، تم ہمیشہ مجھے یاد رکھو، ہم پریشانی میں مصیبت میں تمہیں یاد رکھیں گے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 حکم دیے، کیا؟ ذکر کرو اور شکر کرو۔ اور اللہ کا ذکر کا مطلب کیا بتایا؟ اللہ کے تمام حکموں پر عمل کرنا، جاننا بھی، سیکھنا بھی، ماننا بھی، عمل کرنا۔ ہم میں سے کون آدمی اس کی طاقت رکھتا ہے؟ بولو، ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ کے ہر حکم کی اطاعت ہم کر لیں، پوری شریعت اسی کا نام ہے، اللہ کے ہر حکم کو ماننا، جو کرنا فرض ہے اس کو ادا کرنا، جو چیزیں حرام ہیں ان سے اپنے آپ کو روک لینا، پوری شریعت آگے نہیں آگے۔ اللہ کرے پوری شریعت پہ عمل کرو تو ہم تمہیں پوری دنیا میں یاد رکھیں گے، ذلیل نہیں ہونے دیں گے، مگر اس پوری شریعت پر عمل کرنا بولو مشکل ہے۔ درد سر کے واسطے سندل لگانا ہے مفید۔ سندل جانتے ہو؟ سندل کیا ہوتا ہے؟ ایک کپڑا ہوتا ہے نا، اچھا خوشبو ہوتی ہے۔ درد سر کے واسطے سندل لگانا ہے مفید، اس کا گھسنا اور رگڑنا بھی تو ہے ایک درد سر۔ درد سر تو ٹھیک ہو جائے گا مگر گھسو گو اس کو، یہ بھی تو ایک درد سر ہے۔ شکر ادا کرو،
ذکر کرو، مگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، ذکر کرنا یہ بھی تو بڑا مشکل ہے۔ اور اللہ کہتا کرو۔ اللہ نے کوئی کام ایسا نہیں بندے کے ذمے لگایا جو بندے کے بس میں نہ ہو، پھر کیسے ہو پائے گا یہ؟ اللہ فرماتا ہم سے پوچھو تو۔ شریعت پہ چلنا بڑا مشکل ہے، اور جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلتا، اور بغیر جھوٹ بولے تو کاروبار نہیں ہوتا۔ تم نے کہا یہ، اور ہم نے کہا جھوٹ نہ بولو۔ تم نے ہم سے مدد مانگی، کہہ دیا مشکل ہے۔ مشکل اگر ہے تو ہم سے مدد تو مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ آگے کی آیت میں بتایا اس حکم پر ہے تو مشکل، مگر عمل کرنا کیسے آسان ہوگا۔ سنیے اللہ کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو۔ کس سے؟ اللہ سے۔ کیسے مانگے؟ اللہ نسخہ بتا رہا ہے، شریعت پر چلنا آسان ہو جائے گا، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ کیسے؟ اللہ نے نسخہ بتا دیا۔ کیا نسخہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے کیا کرو؟ زبیر کیا کرو؟ اچھا بولے اتنی دیر میں۔ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد دو چیزیں ہیں۔ اللہ نے کہا ایک نسخہ تمہیں دے رہے ہیں، اس میں زیادہ چیزیں نہیں ہیں، صرف دو ہی چیزیں ہیں۔ دو چیزوں سے یہ نسخہ مرکب، اس پہ عمل کرو گے ہر مشکل تمہاری آسان ہو جائے گی۔ خالی ذکر کرنا آسان ہو جائے گا؟ کہا جی نہیں، کاروبار آسان ہو جائے گا، نوکری آسان ہو جائے گی، سفر آسان ہو جائے گا، رشتے آسان ہو جائیں گے، ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ کیوں؟ آسانی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ہمارے لیے مشکل ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے ہم آسان کر دیں گے، مگر تمہیں دو کام کرنے ہوں گے۔ کون کون؟ ایک صبر اور ایک نماز۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مگر صبر کا مطلب کیا ہے؟ کیوں بھائی صبر کا مطلب کہ کوئی مر جائے تو رونا نہیں، یہی صبر ہے؟ یہ نہیں ہے صبر۔ صبر کہتے کس کو؟ صبر کے معنی ہیں حبس النفس علی ما تکرہ، یعنی جو دل نہ چاہے وہ کرنا، یعنی نفس کے تقاضے کو دبا کر شریعت کے تقاضے پر عمل کرنا، اس کا نام صبر ہے۔ سخت سردی میں بستر سے اٹھنے کا جی نہ چاہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا جی نہ چاہے، اور پھر بھی نماز کے لیے آنا شریعت کا تقاضا ہے۔ اور طبیعت کا تقاضا کیا ہے؟ نیند بڑی اچھی آ رہی، یہی نیند کا ٹائم ہے نا۔ اور مؤذن کیا کہہ رہا؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ شریعت کہہ رہی نیند سے نماز بہتر ہے، اور دل کہہ رہا ہے نماز سے نیند بہتر ہے۔ تو دل کے تقاضے کو دبا دینا، شریعت کے تقاضے پر عمل کرنا، یہ صبر ہے۔ صبر کی تین قسمیں ہیں۔ صبر جو ہے وہ تین، تو ہم لوگ ایک ہی چیز کو صبر سمجھتے ہیں۔ کسی کے وقت کوئی حادثہ، بھائی صبر کرو صبر کرو۔ صبر تین طرح کا ہوتا ہے۔ نیکیوں پر صبر، گناہوں سے صبر، مصیبت پر صبر۔ نیکیوں پر صبر کیسے؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، الحمدللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رمضان میں کا روزہ رکھو۔ اب جو روزہ آپ نے رکھا تو پیاس لگ رہی، پانی نہیں پی رہے، بھوک لگ رہی، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، جی چاہ رہا ہے شربت پینے کا، اور ہے موجود، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، کوئی شکایت کرنے والا بھی نہیں، وہ گھر میں موجود ہے، مگر نہیں پی رہے۔ نفس کو دبا دیا، شریعت کے تقاضے پر عمل کیا، یہ عبادت پر صبر ہے۔ نماز پر صبر، نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھیں گے، اور
جب تک ایسا نہیں کریں گے آپ نمازی بن نہیں پائیں گے۔ دل مخالفت کرے آپ دل کی مخالفت کیجئے، اگر دل نے جو کہا آپ نے وہی کر لیا تو نہ آپ نمازی بنیں گے، نہ آپ روزے دار بنیں گے، نہ آپ زکوٰۃ دے پائیں گے، نہ آپ حج کر پائیں گے۔ کیوں؟ دل تو یہ چاہ رہا ہے کیا؟ سوتے رہیں دکان نہ کھولے، تو آپ بہت بڑے تاجر بن جائیں گے نا، بن جائیں گے نا۔ دل یہ چاہ رہا ہے تو دل جو چاہ رہا اس کا الٹا کرو۔ اب جو نکاح نامہ ہے جس کو فولڈ کیا گیا ہے گول گول، جب آپ نے اس کو سیدھا کیا تو پھر وہ موڑنے لگا، ہے نا، پھر مڑ گیا، پھر سیدھا کیا پھر مڑ گیا۔ یہ کیسے سیدھا ہوگا؟ کہا جیسا یہ کر رہا ہے اس کا الٹا کر دو، یہ ادھر سے موڑ رہا ہے اس کو ادھر سے موڑ۔ تو صبر کہتے ہیں شریعت کے تقاضے پر عمل کرنا، نفس کے تقاضے کو دبا کر کے کاہے پر گناہ کرنے کا جی چاہ رہا ہے، اور موسم بھی ہے اور طاقت بھی ہے اور پیسہ بھی ہے اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، مگر شریعت کہہ رہی ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب نہ جانا، یہ بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ تم نے زنا اگر کیا تو یہ دروازہ، یہ راستہ تم اپنے گھر کی طرف بنا رہے ہو، یعنی یہ زنا کسی کے ساتھ کیا تمہاری اولاد اور تمہارے خاندان کی عزتیں بچیں گی نہیں۔ ہوش میں رہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شریعت کے تقاضے پہ عمل کرو، نفس کے تقاضے کو دبا دو، یہ صبر ہے۔ مصیبت پر صبر کرنا، انتقال ہو گیا، اب رونے کا جی چاہ رہا، کہا رو، رونے پہ پابندی نہیں، شریعت بڑی حسین ہے۔ اگر آدمی بالکل نہ روئے اور غبار بن رہا ہے اس کے دل میں، سخت صدمہ ہے، آپ کو پتہ ہے اٹیک پڑے گا اس کے، جب وہ گھٹے گا غم اس کے دلی میں رہے گا، اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ نقصان دہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کیا؟ اس گھٹن کو آنکھوں کے راستے سے بہا دو، یعنی آنکھوں میں سے جو آنسو آ رہے ہیں ان پہ پابندی شریعت نے نہیں لگائی۔ زبان سے بیان نہ کرو، ماتم نہ کرو، مرثیے نہ کرو، اس کے پابندی ہے۔ اس پہ پابندی نہیں ہے کہ آنکھوں سے کسی کے مرنے پر آنسو بہہ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آئے، کہاں؟ اپنے بیٹے ابراہیم جہاں دودھ پیتے تھے ان کے گھر پہ آئے وہ، تو وہ صحابی جو تھے وہ لوہار کا کام کرتے تھے، دھواں بہت تھا، خیر وہ دھواں روکا گیا، آپ پہنچے تو آپ نے حضرت ابراہیم کو گود میں لیا، اور ان کی جانکنی کا وقت تھا، جان نکل رہی ان کی، بے چینی کا عالم، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جو صحابی ساتھ میں تھے ان کا ما ھذا یا رسول اللہ، حضور یہ کیا ہے؟ آپ تو صبر کی تلقین کرتے ہیں، آپ تو سب سے بڑے پیغمبر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آنکھ سے آنسو کا بہنا، دل کا غمزدہ ہونا، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ رحمان کی طرف سے ہے۔ اور جب زبان حرکت کرنے لگے اور جب ہاتھ چلنے لگے، زبان سے مرثیے اور ہاتھ سے ماتم، فرما من الشیطان، تو کس کی طرف سے ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو اور نماز کے ذریعے سے۔ اور جیسے ہی نماز آپ پڑھ، اس کا مطلب یہ ہے نماز میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے، چاہے جتنا مشکل کام ہو، نماز کی برکت سے وہ کام ہو جائے گا، اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ کان اذا حضبہ امر فدعا الی الصلاۃ، جب کوئی اہم کام پیش آتا تھا اللہ کے نبی فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ آپ
کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ کسی آدمی کے گردے میں اگر درد ہو تو اس کی دوا کیا ہے؟ فرنگی دانہ۔ حکیموں نے لکھا فرنگی دانہ، اس کو آدمی ہاتھ میں رکھے، گردے کے درد میں آرام ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا آرام؟ یہ پتہ نہیں، مگر اس میں تاثیر ہے۔ اسی طریقے سے سندل اگر آپ ملیں گے تو درد اثر کیوں ہو جائے گا؟ اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے۔ اگر آپ چھری سے کسی چیز پہ چلائیں گے وہ چیز سلامت رہے گی، کٹ جائے گی۔ اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے۔ اگر آگ میں کوئی چیز آپ ڈالیں گے وہ چیز جل جائے گی، اللہ نے اس میں جلانے کی تاثیر رکھی ہے۔ اسی خدا نے نماز کے اندر ضرورتوں کو پورا کرنے کی تاثیر رکھی ہے۔ نماز پڑھ کے دیکھیے کیا ہوا، ہر ضرورت کس سے وابستہ؟ اللہ ہی سے تو وابستہ ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے دربار میں فریاد کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ باقاعدہ ایک نماز ہے، اس نماز کا نام ہے نماز حاجت۔ کیا نام ہے؟ نماز حاجت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کام ہو اللہ تعالیٰ سے، یہ کام ہو کسی افسر سے، حاکم سے، کسی انسان سے، 2 رکعت نماز پڑھو۔ 2 رکعت نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ کہ جیسے نمازیں پڑھی جاتی ہیں ویسے پڑھی جائے گی۔ نیت کیا کرے؟ کہ نیت اللہ کے بندے زبان سے کرنے کی ضرورت، نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ آپ یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں بتائیے؟ اچھا لگ رہا ہے نا آپ کو؟ اچھا لگ رہا ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں نا؟ کیا لیے پڑھ رہے ہیں؟ کام ہے آپ کو، کسی افسر سے کام ہے، کسی حاکم سے کام ہے۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس میں حاکم سے کام ہے؟ بولو، شادی کر لی، نکاح ہو چکا، اولاد نہیں ہو رہی، کس سے کام ہے؟ اللہ سے کام ہے۔ اللہ سے ضرورت ہو یا بندوں سے ضرورت ہو کہ 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اب نماز تو پڑھیں، کون سی نماز پڑھیں مولانا صاحب بتائیے؟ کون سی پڑھیں؟ کہتے حاجت۔ کہتے اچھا حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے، حاجت کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے یہ بندہ ہمارے سامنے نماز کیوں پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ کوئی خاص صورت ہے اس میں متعین کہ فلاں رکعت میں یہ صورت ہے، فلاں رکعت میں یہ صورت، کچھ نہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، قاعدے سے وضو کیا، مسواک اسواک کر کے 2 رکعت قاعدے سے نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر دعا پڑھ لی۔ کون سی؟ حاجت والی دعا۔ وہ کیسے پڑھے، کیسے مانگے؟ اللہ کو نبی کو معلوم تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی، وہ دعا سکھائی۔ کہاں ہے؟ مسنون دعاؤں میں، دعا کی کتاب میں مل جائے گی آپ کو۔ وہ دعا یاد ہی نہیں، اتنی لمبی دعا کا یاد نہیں ہے، دیکھ کے پڑھ لو، مگر معنی اس کے ذہن میں رہیں۔ ترجمہ بھی پڑھ لو، جب ترجمہ بھی پڑھو گے تو دل لگے گا ہم نے مانگا کیا ہے اللہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس میں خیر ہے تو وہ کام ہو کر کے رہے گا۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اے آدم کی اولاد، صبح کو اٹھ کر 4 رکعت نماز پڑھ لو۔ فجر کے علاوہ اشراق کے وقت، چاش کے وقت، صبح کا مطلب سورج نکل رہا ہے اس کے 20 منٹ کے بعد اشراق ہے، بہت تیز ہو گئی روشنی سورج کی، اب یہ چاشت ہے، اشراق کے وقت، یہ چاش کے وقت 4 رکعت پڑھ لو۔ اللہ کہتا ہے سارے کاموں کا ذمہ دار میں ہوں، شام تک تمہارے کام جتنے ہیں ان کاموں کے پورا کرنے کی ذمہ داری میری ہے، تم جاؤ گے تو آسانیاں ہی آسانیاں ہوں۔ اس سے بڑی بھی ضمانت کوئی ہو سکتی ہے؟ کس نے بتایا یہ؟ اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی سچے۔ کس نے کہا؟
اللہ نے کہا اللہ کا وعدہ سچا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ 4 رکعت پڑھنے میں میرے خیال سے 4-5 گھنٹے لگے بھی گئے، ہے نا؟ 4-5 گھنٹے لگے گا نا 4 رکعت میں، اور پیسے بھی خرچ ہوں گے 400-500 روپے کم سے کم۔ غریب آدمی تو کر نہیں پائے گا۔ ارے ہر آدمی کر سکتا ہے۔ کر نمازیں تو مولانا ہم نے بہت پڑھی، مگر کام ہمارا آج تک بنا نہیں۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سچا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ کے خزانے میں کمی بھی نہیں ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ بھی ہے، نبی بھی سچے ہیں۔ پھر اگر تمہارا کام نہیں بنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، بہت قابل ڈاکٹر ہے، فائدہ نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ جیسے دوا لینا چاہیے تھی ویسے نہیں لی، کچھ گڑبڑی ہو گئی ہم سے۔ ڈاکٹر اچھا ہے، ڈاکٹر کی قابلیت میں کوئی کمال نہیں، کمی ہمارے اندر ہے، صحیح استعمال نہیں کیا۔ اور یہاں ڈاکٹر کون ہے؟ جس نے مرض پیدا کیے، ضرورتیں پیدا کی، اسی نے اپنے محبوب کے ذریعے سے بندوں کو بتایا اگر تم نماز پڑھ کر کے دعا مانگو گے تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دیں گے۔ تو آپ بتائیں پھر بھی ضرورت نہیں پوری ہو رہی، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ پانی کہاں مر رہا ہے؟ کچھ گڑبڑی ہے، جیسی نماز ہونا چاہیے ویسی نماز ہے نہیں ہماری، اور یہ حقیقت ہے، ہم لوگوں کو پتہ ہے ہماری نماز کتنی بڑھیا ہے نا؟ بہت اچھی نماز ہوتی ہے ہم لوگوں کی، ہر آدمی اپنی نماز کے بارے میں جانتا ہے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری نماز ایسی ہے جیسے اسٹیشن کی چائے، لوگ وہاں پینے جاتے ہیں نا اسٹیشن پہ، ہیں اسٹیشن لوگ جاتے ہیں پینے کے لیے چائے، اور چائے کا تقاضا ہو رہا ہے اور اچھی چائے ملے گی نہیں، تو مجبوری میں چلو بھئی یہی کر لو۔ تو اگر واقعی نماز ہم پڑھیں تو کیا ہوگا؟ نماز کے ذریعے سے ہمارے مسائل حل ہوں گے، اور بزرگان دین کا یہ دستور تھا، جب وہ نماز پڑھ لیتے تھے کچھ نہیں، مصلی بچھایا اور کام ہوا، ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ نماز سے کام کیوں ہو جائے گا اور صبر سے کام کیوں ہو جائے گا؟ کہ اللہ کی مدد ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور جس کے ساتھ اللہ ہو پھر پوری دنیا اس کا کام روکنے پہ آمادہ ہو جائے، اس کا کام تو ہو کر کے رہے گا، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ آپ نے ابھی سنا تھا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں، ایک قسم ہے صبر عبادت پر صبر کرنا۔ عبادت پہ صبر کا مطلب کیا مطلب بتایا تھا؟ جی نہیں جا رہا پھر بھی عبادت کر رہے، طبیعت نہیں رہی پھر گئے، تو عبادت میں نماز بھی تو ہے نہیں ہے؟ جب عبادت میں نماز، صبر میں نماز آ گئی تو نماز کو الگ سے کیوں ذکر کیا اللہ میاں نے؟ مدد مانگو صبر کے ذریعے سے، صبر میں عبادت بھی آ گئی، ہر عبادت میں جب عبادت ہے عبادت میں نماز بھی آ گئی، مگر یہ کیوں کہا جا رہا صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو؟ کہ آ تو گئی نماز، مگر یہاں نماز کو الگ سے اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے، عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور نماز میں جیسا صبر پایا جاتا ہے صبر سے مدد حاصل کرو، کہا ہے نا؟ اور صبر کیسے کیا جائے؟ کہ نماز میں صبر ہوتا ہے، نماز میں صبر پر عمل ہوتا ہے۔ کیسے عمل ہوتا ہے؟ نماز میں کیا کہا گیا؟ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا تو نماز ہوگی، اور کیا کہا گیا؟ یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، تو جو کہا کرنے کے لیے وہ کر رہا ہے، جو منع کیا گیا اس سے رک رہا ہے، اسی کا نام تو صبر ہے۔ نہیں، روزے میں بھی صبر ہے۔ روزے میں کیا کہا گیا؟ کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے، جائز خواہش کو پورا نہیں کرنا ہے، صبح سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک
ارے صبر ہے نہیں. لیکن نماز میں کیا ہے؟ کھانے پہ پابندی، پینے پہ پابندی، بات کرنے پر. روزے میں تو پابندی تھی نہیں، بات کرنے پہ بھی پابندی. جو چیزیں حلال تھیں، جائز تھیں، وہ چیزیں بھی نماز میں منع ہو گئی. اور اتنی دیر آدمی صبر کرتا ہے نہیں کرتا؟ نماز جب شروع ہوتی ہے تو کیسے شروع ہوتی؟ کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہاں سے شروع ہوتی؟ اللہ اکبر سے. اس تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر سلام. پھر اولا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ طے کر لیجئے پہلے، سب لوگ نمازی ہیں ماشاءاللہ. اس تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ پہلی جو تکبیر ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. تحریمہ کے معنی حرام کرنے والی تکبیر. حرام کرنے والی تکبیر کا مطلب جو چیزیں اب تک حلال تھیں، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سننا، بات کرنا، یہ سب حلال تھا. جیسے کہا اللہ اکبر، اب یہ ساری چیزیں بولو حرام ہو گئی. اب مگر یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی حلال ہی نہیں ہوں گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تھوڑے وقت کے لیے حرام ہوئی پھر حلال ہو جائیں گی. روزے میں طلوع صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک حرام، بعد میں حلال. نماز میں جیسے ہی اللہ اکبر کہا حرام، اور جیسے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ جو چیزیں حرام ہوئی تھی سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی وضو ہے. چابی سے تالا کھلتا ہے، نماز شروع ہی نہیں ہوگی وضو کے بغیر، طہارت کے بغیر. تحریمھا تکبیر، اس میں حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے، اللہ اکبر. وتحلیلھا التسلیم، اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرنے والی چیز کیا ہے؟ سلام پھیرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور نماز میں مکمل صبر پایا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد خاص طور سے ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ نفس کے تقاضے کو دبانا، شریعت کے تقاضے پر عمل کرنا. صبر کی کیا قسمیں ہیں؟ 3. تو جو تینوں قسموں پر صبر کرے، شریعت میں اسی کو کہا جاتا صبر کرنے والا. شریعت میں کہا جاتا اسی کو صبر کرنے والا. مصیبت پر صبر، عبادت پر صبر، گناہوں سے صبر. مصیبت پر جو صبر ہے، کسی کے مرنے پر، یہ صبر جب کہا جائے گا جیسے ہی مصیبت پیش آئی آپ نے صبر کر لیا، تب تو ہے یہ صبر. اگر آپ نے 6 مہینے کے بعد صبر کیا تو پھر یہ صبر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا ایک عورت ہے اور ایک بستر کے اوپر وہ قبر کے پاس بیٹھی رو رہی. اس کے بچے کا انتقال ہو گیا ہوگا. تو آپ نے فرمایا اصبری، صبر کرو. تو اس نے کہا آگے جائیے، آپ کو نہیں معلوم. اس نے کہا آگے جائیے، آپ کا بیٹا تھوڑی مرا ہے. یہ اس نے کہہ دیا. اللہ کے نبی وہاں سے چلے آئے. تو کوئی مسلمان یہ اس طرح اللہ کے نبی سے نہیں کہہ سکتا. اس عورت نے کیسے کہہ دیا؟ اس لیے جب آدمی کے اوپر صدمہ بہت زیادہ ہوتا ہے، صدمہ جب بہت زیادہ ہوتا ہے یا خوشی جب بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آدمی پھر اپنے حواس پر قابو نہیں رکھ پاتا. پہچانتا ہے، اس کو بھی نہیں پہچان پاتا. صدمہ ایسا ہے، ایسا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو نہیں جانتے تھے.
آپ رکے نہیں وہاں سے، آپ آگے بڑھ گئے. آپ کو پتا ہے کاہے کی وجہ سے؟ یہ صدمے سے دو چار ہے. اس کو تو اپنے بیٹے کا صدمہ تھا، اور صحابہ کو صدمہ کاہے کا تھا؟ نبی کی وفات کا. اس سے بڑا صدمہ ہو ہی نہیں سکتا. حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ ہوئے تو ان کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا. کاہے کا مقدمہ؟ ان صاحب نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا. یہ مقدمہ نہیں تھا. انہوں نے پیسے ہمارے نہیں دیے، یہ مقدمہ نہیں تھا. صدیق اکبر کی عدالت میں پہلا جو مقدمہ آیا وہ کاہے کا تھا بتایا آپ کو؟ کہ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. حالانکہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. یہ ہے مقدمہ. عدالت کس کی ہے؟ ارے بولو، صدیق اکبر کی. اور مدعی کون ہے؟ مدعی کون ہے جو کہہ رہا کہ میں نے سلام کیا انہوں نے جواب نہیں دیا؟ وہ بھی صحابی. اور جن کے خلاف یہ مقدمہ ہے مدعا علیہ وہ بھی صحابی. اور خالی صحابی بھی معمولی درجے کے نہیں ہیں. جس کی عدالت جو جج ہے وہ سب سے بڑے صحابی، یعنی حضرت صدیق سب سے بڑے عالم. اور جو آدمی مدعی ہے وہ بھی بہت اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں. ابو بکر کے بعد انہی کا درجہ ہے، یعنی حضرت عمر تھے مدعی. اور جس کے خلاف مقدمہ تھا، جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا تھا، وہ کون تھا؟ جو ابو حضرت عمر کے بعد سب سے افضل ہے. وہ کون ہے؟ نبی کے دور داماد. عدالت صدیق اکبر کی، جج صدیق اکبر ہے، مدعی فاروق اعظم ہے، مدعا علیہ حضرت عثمان غنی ہے. اور کیس کیا ہے؟ انہوں نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا. آپ سوچئے مقدمہ کیا آیا؟ دین کا، دین کی بات. سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا. حضرت صدیق اکبر نے پوچھا عثمان تم نے جواب نہیں دیا؟ یہ تو مسلمان کا حق ہے. یہاں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو جواب ہی نہیں دیتے. چلو جاؤ، ہماری تم سے لڑائی، ہم نہیں تمہارا سلام. جواب نہیں دیا تم نے. حضرت عثمان کہتے ہیں واللہ ما شعرت، مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے نہیں محسوس کیا، میں نے نہیں سنا. حضرت عمر کہتے ہیں واللہ سلمت، خدا کی قسم میں نے سلام کیا آپ کو. حضرت عثمان کہتے ہیں واللہ ما شعرت، خدا کی قسم مجھے محسوس نہیں، پتہ نہیں چلا. اب جج صاحب جو ہیں ظاہر ہے وہ سب سے بڑے. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا عثمان تم کسی چیز میں کھوئے ہوئے ہوگے اس وقت، کسی چیز کا تمہارے دماغ کے اوپر دباؤ ہوگا اتنا جس کی وجہ سے تمہیں پتہ نہیں چلا. کہنے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کیا سوچ رہے تھے آپ؟ کام یہ سوچ رہے تھے اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، میں اللہ کے نبی سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا. اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اب میں وہ سوال کیسے کروں، کس سے کروں گا؟ تو صدیق اکبر نے پوچھا کہ کیا سوال کرنا چاہتے تھے آپ؟ میں سوال یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس امت کی نجات کا ذریعہ کیا ہے، اس امت میں نجات کی، اس امت کی سبیل کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا وہ میں نے سوال کر لیا، وہ میں نے سوال کر لیا. کوئی چیز صدیق اکبر سے بچی ہی نہیں، ہر چیز میں آگے. کہا پھر کیا ہے؟ کیا ہے وہ سوال کا جواب؟ آپ نے فرمایا وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا وفات کے وقت میں، اور انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. مطلب اس امت کی نجات کی سبیل کیا ہے؟ سوال نہیں سمجھے ابھی آپ. سوال یہ ہے کہ وسوسے دل میں آئیں گے، الٹے سیدھے خیال. چاہے جتنا نیک آدمی ہو کبھی کبھی الٹے سیدھے خیال آتے نہیں آتے. شیطان زندہ ہے، ہر آدمی کے ساتھ لگا ہوا، نماز میں خیال آتے ہیں. ان وسوسوں کی وجہ سے ایمان غارت نہ ہو جائے،
نیک آدمی سوچتا ہے یہ خیال آیا، گندا خیال آ گیا اور اللہ جانے میری مغفرت ہوگی نہیں ہوگی، پریشان ہوتے ہیں لوگ۔ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اس سے نجات کی سبیل کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے نبی سے پوچھا، یعنی جو مسلمان اس کلمے کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے شیطانی وساوس سے نجات عطا فرما دے۔ معلوم یہ ہوا کہ غم کی وجہ سے آدمی کیا ہوتا ہے، حواس کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں اور غم مغلوب ہو جاتے ہیں، حواس پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اس عورت سے کہہ رہے ہیں صبر کرو، اور وہ کیا کہہ رہی؟ آگے جائیے، آپ سے مطلب نہیں ہے، آپ کے بیٹے کا تھوڑی انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی دانشوروں کے امام، آپ سمجھ گئے یہ صدمے سے دو چار ہے۔ آپ نے اس سے اور نہیں چھیڑا مزید۔ ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی اور ہوتا، نئے نئے جو لوگ ہوتے ہیں نا، نئے نئے نمازی، وہ کیا کرتے ہیں؟ قائم صابن لگاتے ہیں، نئے دھوبی۔ دیکھیے آپ نے یہ بات کہی تھی، بتائیے صبر کرنا چاہیے، ہم آپ سے صبر کرنے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ تو وہ آدمی پھر اور کیا کہتا اس کے بعد؟ جائیے کام کیجئے، میں نہیں مانتا ہوں شریعت کو۔ کفر ہوتا نہیں ہوتا؟ جب وہ اپنے آپے میں نہیں ہے، جب وہ مغلوب ہے، جب دھیان ہی نہیں ہے اس کو ہم کس پوزیشن میں ہیں۔ اللہ کے نبی کو بھلا جو نہ پہچانے غم کی وجہ سے، اس سے بڑا غم اور کیا اثر ہو سکتا ہے غم کا؟ ورنہ نبی کو دیکھے اور نہ پہچانے۔ تھوڑی دیر میں جب آپ چلے گئے، کسی نے بتایا پتہ ہے کون تھا؟ بڑی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب جب ہوش آیا تو دوڑی ہوئی آئیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے اے اللہ کے رسول، مجھے پتہ نہیں چلا۔ آپ نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر کا ثواب اور صبر پر ثواب اور صبر کا حکم کب ہے؟ جیسے ہی چوٹ لگے ویسے ہی صبر کی ضرورت ہے، جیسے ہی انتقال ہو ویسے ہی صبر کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ انتقال ہوا ہے آج اور صبر کر رہے ہیں 10 سال کے بعد۔ ارے چوٹ جب مندمل ہوتی ہے، زخم بھر جاتا ہے تو صبر ہر آدمی کو آ ہی جاتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آج تک صبر آیا نہیں، ان کو بیچاروں کو صبر نہیں آیا، بڑے مظلوم ہیں، بڑے غم زدہ ہیں وہ لوگ، اور ایسا غم ہے ان کا کہ صاحب تھوڑی دیر میں ہنس رہے ہیں، تھوڑی دیر میں رو رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے، ابھی جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، دسترخوان لگے ہوئے ہیں، اور ابھی بین و ماتم شروع ہو گئے۔ ہر سال آ جاتا ہے محرم میں، بڑا سمجھدار ہے، محرم ہی میں آتا ہے وہ، اور اس خاص خاص تاریخوں میں آتا ہے، اور اس کے بعد پھر ٹی وی والوں کو بلا لیا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم غم کریں گے۔ آپ بتائیے، پروگرام سیٹ کر کے باقاعدہ غم منایا جاتا ہے۔ آپ یہ بتائیے غم کے اندر کہیں سیٹنگ ہوتی ہے؟ ارے شادی میں سیٹنگ ہوتی ہے، شادی کارڈ میں دیکھا آپ نے، نکاح اتنے وقت، اور بتائیے رخصتی اتنے وقت، اور کھانا اس وقت۔ غم میں بھی ہوتا ہے، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ روئیں گے اور آ جائیے گا آپ۔ دیکھا آپ نے؟ سوچیے آپ یہ کیا ہے؟ یہ غم نہیں ہے، یہ پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ معین رنج اور غم کا کوئی موسم نہیں ہوتا، مرتب جشن ہوتا ہے، مرتب غم نہیں ہوتا۔ ہماری نسبتیں شیر خدا حضرت علی سے ہے، میاں معلوم ہے شیروں کے گھر ماتم نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے صبر کرو۔ وہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ جن کے نام پر یہ سب ہوتا ہے، ان کی بیٹی کا نام معلوم کیا ہے؟ ان کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام وہی ہے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام کیا نام تھا؟ فاطمہ۔ اور ان کا نام وہی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام تھا، کیا نام تھا؟ فاطمہ۔ اور ان کا نام وہی ہے جو حضرت علی کی دادی کا نام تھا، دادی کا نام فاطمہ، والدہ کا نام فاطمہ، بیوی کا نام
فاطمہ پوتی کا نام، ایک ہی گھر میں فاطمہ فاطمہ، اور یہاں مجال ہے ایک نام ہوگا، یہ نہیں رکھیں گے یہ ہمارے یہاں ہماری خالہ کے لڑکے کا نام ہے، یہ فلاں کے لڑکے کا نام ہے۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے بزرگوں کے نام پر نام رکھنا۔ حضرت فاطمہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی نواسے کی بیٹی، نواسی ہیں، وہ اپنے والد شہید کربلا جن کے نام سے یہ سب ہوتا ہے، شہید کربلا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے نقل کرتی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ جب کسی آدمی کو کوئی صدمہ ہو، چوٹ لگے، غم ہو، کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس کے بعد کافی زمانے کے بعد اس کو وہ غم یاد آ جائے، پھر وہی تاریخ آ گئی، اسی تاریخ پہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، اسی سن میں ہوا تھا، اسی دن ہوا تھا۔ جب وہ غم کافی زمانے کے بعد یاد آ جائے، جیسے یاد آئے اور وہ کیا کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، گریبان پھاڑ دے، منہ پہ تماچے مارنے لگے، اول فول بکرے، یہ سب کچھ نہیں، کیا کہے وہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کہا جتنا ثواب اس کو پہلے دن جب چوٹ لگی تھی اس نے انا للہ پڑھا تھا، جو ثواب ملا تھا وہی ثواب اس کو 10 سال کے بعد بھی ملے گا۔ یہ ہے تعلیم۔ اور حضرت حسین کے نام پر ان کا تو یہ ہے صبر کا تلقین، اور یہاں کیا ہے، بے صبری کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ حسین ابن علی پر اہل سنت فخر کرتے ہیں، مولانا عبدالاول صاحب نے کہا رحمت اللہ علیہ، حسین ابن علی پر اہل سنت فخر کرتے ہیں، جو ہیں سچے حسینی وہ تو غم میں صبر کرتے ہیں، کہ غم میں صبر کرنا کربلا والے کی سنت ہے۔ تو حضرت حسین کا طریقہ یہ وہ طریقہ نہیں ہے، وہ طریقہ تو دشمنوں کا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، ایک صحابی ہیں ابو سنان، وہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے جنازے کو قبر میں اتارا۔ تو ایک صحابی ہے ابو طلحہ، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ جب قبر میں آدمی اترتا ہے تو دوسرا آدمی جب وہ نکلتا ہے تو ہاتھ پکڑ لیتا ہے نا، کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا افلا ابشرک، تم غمزدہ بہت، ہم تمہیں خوشخبری سنائیں؟ کہا بلا، کیوں نہیں، ضرور سنائیے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے بچے کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ ملک الموت سے کہتا ہے، یہ کون صاحب ہیں ملک الموت؟ یہ وہ فرشتہ ہے جس کا کام روح قبض کرنا ہے۔ اللہ ان سے کہتا ہے تم نے میرے فلاں بندے کے بیٹے کو وفات دی، تم نے اس کے دل کا قرار اور چین چھین لیا، تم نے اس کے دل کے پھل اور دل کے ثمرے کو چھین لیا۔ ہائے اللہ، کیا کہا تھا اس نے جب تم نے ایسا کیا؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کہتا ہے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ بیت الحمد یعنی تعریف کرنے والے کا گھر، جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ تو بیٹی تھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کا نام زین العابدین، ان کا نام علی ہے، ان کا نام فاطمہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام فاطمہ، جو ان کی ماں کا نام تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کا نام کیا ہے؟ کہ جو ان کے باپ کا نام تھا، یعنی علی۔ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا اور ایک دم سے آواز آئے گی این الصابرون، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ ایک جماعت اٹھے گی اور جنت کی طرف چلنے لگے گی۔ فرشتوں کو بڑی حیرت ہوگی، فرشتے کہیں گے یبن آدم الہینا، اے آدم کی اولاد کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟
وہ کہیں گے الل جنت، جنت میں جا رہے ہیں۔ فرشتوں کو بڑی حیرت ہوگی، وہ کہے قبل الحساب، حساب کتاب سے پہلے؟ نام قبل الحساب، جی ہاں حساب کتاب سے پہلے ہم جا رہے ہیں۔ اچھا اپنا تعارف کرا دو، آپ لوگ کون ہیں؟ کہ نحن الصابرون، ہم صبر کرنے والے لوگ، ہم صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے انتم کما قلنا، تم وہی ہو جو تم نے کہا، واقعی نعم اجر العاملین، بہترین ہے عمل کرنے والوں کا ثواب، جاؤ جاؤ تمہیں جنت مبارک ہو، بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائیں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بغیر کسی حساب کتاب کے ہوگا۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد شکیل کی والدہ رئیسہ بانو کی طبیعت خراب ہے، ہاشم بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ایمرجنسی میں بھرتی ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سید احمد علی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ مغفرت فرمائے۔ منا بھائی کی اہلیہ منتشا، محمد نسیم، محمد انوار، عبد القادر، محمد حمزہ، آراف کی والدہ، شفیق کی اہلیہ، محمد مجتبیٰ، محمد فاروق، عبدالسلام، یہ سب اور نہ معلوم کتنے اللہ تعالیٰ کے بندے بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ فیض خان کو اچھا روزگار اللہ تعالیٰ ان کو، فیض خان کو، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے بے روزگار ہیں اللہ سب کو اچھا روزگار عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما صلیت اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ذکر کی توفیق عطا فرما، شکر کی توفیق عطا فرما، صبر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو نے جو احکامات سننے سنانے کی توفیق دی، عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو آئے ہیں ان کو اپنی رحمت سے نواز دے۔ اے اللہ جو نہیں آئے ان کے دلوں میں اپنے کلام کی محبت پیدا فرما، قرآنی احکامات سیکھنے کا جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ جو سیکھ لیا ہے عمل کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما، دشمنان اسلام کی سازشوں سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں عزت کے ساتھ ان کو بری فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ لکھا ہے، یا ان کا ہم پر حق ہے، یا وہ امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں دین کا کام ہو رہا ہے اس کام میں برکت عطا فرما، دین کا کام کرنے والوں کی عمر میں برکت عطا فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ ہمارے تمام اکابر، تمام اساتذہ، تمام بزرگان دین کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے فیوض اور برکات سے ہم سب کو تعدیر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ